اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس دورانی۔ آج قرآن کا بہت ہی اہم لیکچر ہے اور میں اپنے اوپر یہ کر سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں آپ لوگوں کو وہ منتقل کر دوں۔ ایک تو یہ مس کنسیپشن کہ یہ جو ہے یونانی سائنس جو ہے تو یہ گریک کی جو ہے تو انوینشن تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جو مغالطہ ہے مغرب والے اس پہ بڑا فخر بھی کرتے ہیں، تو یہ میری ریسرچ کے مطابق آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی ابتداً ان بابلیوں سے اخذ کی گئی تھی جو عرب تھے۔ یہ بابلی جو ہے نا عرب سے میسوپوٹیمیا ہجرت کر گئے تھے۔ یہ ہے وہ چیز جو میں آج گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا اہم ٹاپک جو یہ اعراب کے اوپر کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے گرامر کی جو بنیاد ہے عربی کی وہ ابو الاسد دولی نے رکھی تھی اور یہ اعراب بھی اس نے لگائے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں دونوں ریسرچیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں یہ قرض سمجھتا ہوں اپنی لوگوں کا، اور یہ میں اس قرض کو آج اتارنا چاہتا ہوں، اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو کہ میری کسی بھی چیز کو غلط ثابت کر دیں جی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ یونانی سائنس میں نے جس طرح کہا نا، یہ بھی ابتداً ان بابلیوں سے اخذ کی گئی تھی، ٹھیک ہے جی، جو عرب تھے، میسوپوٹیمیا ہجرت کر گئے تھے۔ قرآن دراصل غور و فکر کی بار بار دعوت دیتا ہے۔ جو مسلمان فلاسفر کو کسی نہ کسی طرح اسلام سے منحرف قرار دے کر ان کے علمی کارناموں کو مسلمانوں کی نظر میں حقیر ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان کی یہ سازش دراصل اسلام کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ اول تو یہ سازش مسلمان فلاسفر کو یونانی فلاسفر کا فقط شارع ثابت کرتے ہیں، پھر حدیثی اقوال کے ذریعے عام مسلمانوں کو ان مسلم فلاسفر سے بیزار کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب میں یہ کاوش ہو رہی ہے۔ مگر مسلم اور فلاسفر کا یہ فکری قافلہ سرگرم سفر رہے گا۔ تاریخ شاہد ہے کہ یونانی فلاسفر کو 9 فلاطینوس کے بعد زنگ لگنا شروع ہوا، تو پورے 600 سال تک نہ تو اہل یونان میں سے کوئی جینیس پیدا ہوا جو اس زنگ آلود فلاسفر کا رنگ اتارتا اور اسے تنقید کی کسوٹی پر پرکھ کر نئی راہیں تلاش کر کے نئے فکر کو عام کرتا ہو، اور نئی روما اور اسکندریہ ہی سے کسی نئے فکر کی روشنی نمودار ہوئی۔ گویا پورے یورپ اور شرق اوسط کا جو ذہن ہے وہ نئے فکری اطوار و انداز سے بالکل کوہرا تھا، کاغذ کی طرح جی۔ یہ قرآن کی برکات تھی اور اس کی روشنی دیکھتے ہی دیکھتے مشرق سے مغرب تک پھیل گئی۔ مسلمان جہاں بھی گئے ان کے پاس بلند تعلیمات والا قرآن تھا۔ اس کی روشنی میں انہوں نے کائنات کا مشاہدہ کیا اور اپنی فکر رسا کے مطابق وہ سب کچھ دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ بات جو ہے نا ناقابل تردید ہے کہ قومیں ایک دوسرے سے تہذیبی، فکری اور ثقافتی طور پر متاثر ہوتی ہیں، کیونکہ بنی نوع انسان اس کائنات میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے آیا ہے تاکہ تمدنی زندگی میں توازن پیدا ہو اور معاشرتی زندگی میں خوش اسلوبی سے گزرے اور ایک دوسرے کے خیالات سے فائدہ اٹھایا جا سکے اور نئے خیالات کی صورت گری ہو۔ جو قومیں تقلید کی روح سے مستعار خیالات پر پوری زندگی گزارنا ٹھان لیتی ہیں تو وہ قومیں صفحہ ہستی سے نابود ہو جاتی ہیں۔ مگر اہل علم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی فکری تاریخ برائٹ ہے، روشن ہے، وہ انلائٹنڈ ماڈریشن انہوں نے ہی انٹروڈیوس کی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو خود اہل مغرب مسلمانوں کے افکار کی تاریخ لکھنے پر مجبور نہ ہوتے۔ جن دنوں مسلمان کا فکری پرچم مشرق و مغرب میں لہرا رہا تھا، اہل یورپ اس دور کے یورپ کو دور ظلمت کے نام سے یاد کرے، ڈارک آف ایجز۔ یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے اسپین میں فلسفہ اور سائنس کی تخلیقی کی۔ جب کچھ عرصے بعد شجر علوم پھلا پھولا تو صدیوں تک سارے یورپ کو اپنے سائے میں رکھا۔ بریفارٹ نے یوں ہی نہیں لکھ دیا، میکنگ آف ہیومینٹی بڑی زبردست کتاب ہے اس کی، تشکیل انسانیت۔ وہ کیا لکھتے ہیں سنیے غور سے۔ عربوں نے ان تمام ماخذوں اور سرچشموں سے جو دستیاب ہو سکتے تھے اپنا علم حاصل کیا۔ زیادہ تر علم حید اور کسی قدر علم ریاضی کو انہوں نے یونانی اور ہیلانی ماخذ سے حاصل کیا۔ یونانیوں کی قدیم سائنس بھی ابتداً ان بابلیوں سے اخذ کی گئی تھی۔ سن رہے ہیں ان کی بات؟ مغرب کا جو ہسٹورین ہے کہ جو عربوں کی طرح عرب سے میسوپوٹیمیا ہجرت کر گئے تھے، گویا عربوں نے قدیم سائنس کو یورپ کو دی
وہ ان کے اپنے قدیم بھائیوں ہی کا سرمایہ تھی جو ایک زمانے میں یونانیوں نے ان سے مستعار لی تھی۔ وہ اس امر کا اعتراف کرتا ہے۔ بے شمار یہودی ولیم آف نارمنڈی کے جلوں میں انگلستان آئے اور اس کی حمایت اور حفاظت سے مستفید ہو کر انہوں نے پہلے سنگین شہری مکانات بنائے جو آج بھی لنکن اور سینٹ ایڈمنڈ بری میں موجود ہے۔ آکسفورڈ میں سائنس کا ایک مدرسہ بھی قائم کیا۔ اس آکسفورڈ اسکول میں اس کے جانشینوں سے یہ راجر بیکن اور اس کے نام جو ہے فرانسس بیکن جو ہے کہ سر جو تجارتی اسلوب کا سیرا باندھا جاتا ہے۔ راجر بیکن کا کام صرف اس سے زیادہ کچھ نہ تھا کہ مسیحی یورپ کو اسلامی سائنس اور ان کا اسلوب سکھانے کا ذمہ دار تھا، اور وہ اس امر کا اعتراف کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں تھکتا کہ اس کے معاصرین کے لیے علم صحیح کا، ریشنل علم کا، صحیح علم کا واحد ذریعہ صرف عربی زبان اور عربی سائنس ہے۔ اس کے بعد جو بحثیں ہوئیں کہ تجرباتی اسلوب کا بانی کون تھا، ایکسپیریمنٹیشن کا پہلی دفعہ مسلمانوں نے کیا، عربوں کے ہر اکتشاف اور ان کی ہر ایجاد کا سیرا اس یورپین کے سر باندھ دیا گیا جس نے پہلے اس کا تذکرہ کیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ ان کی ڈیسیپٹیونیس اور منافقت۔ اس بیان سے واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کی ایجاد و اختراع اور نظریات کو یورپ میں جس بھی یورپین فلسفر یا محقق نے پیش کیا وہ اسی کے نام سے منسوب کر دیے گئے۔ یہ بات تو قطعاً غلط ہے کہ دنیا قدیم کے کھنڈوں پر یکلخت ایک نئی دنیا پھلنے پھولنے لگی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ کوئی 500 سال کی مدت تک یورپ جہالت کی گہرائی میں ڈوبتا چلا گیا اور صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ 9ویں صدی عیسوی میں بمقابلہ 6ٹھی صدی اور 7ویں صدی کے حالات بے انتہا تاریک اور قطعی طور پر یاس انگیز تھے۔ ہاں، اگر 9ویں صدی کا وہ دور ظلمت باقی دنیا سے منقطع رہتا اور اسے صرف اپنی وسائل پر انحصار کرنا پڑتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ اپنے ہی کسی زندگی عنصر پر کبھی مہذب ہو سکتا تھا۔ انفرادی افراتفری کے اس تنزل آفرین دور میں بھی کوئی ممکنات مضمر ہوتے یا کوئی بھی قوت عاملہ ہوتی جو سازگار حالات پر مفید ہو سکتی، لیکن مشکل یہ تھی کہ یورپ کے لوگوں میں زندگی اور ترقی کے وہ تخم ہی موجود نہ تھے۔ سن رہے ہیں آپ، جو اندرونی قوت سے پھوٹ کر پروان چڑھنے کے قابل ہو جاتے۔ صورت ایسی تھی کہ یورپ ایک قسم کی بربری حبشہ متحجر ہو جاتا، ٹھیک ہے نا، فاصل بن جاتا، جس روشنی سے تہذیب کا چراغ ایک دفعہ پھر روشن ہوا وہ یونانی اور رومی کے ان شراروں سے نہیں اٹھ رہی تھی۔ یہ بریپال ٹک رہا ہے جو یورپ کے کھنڈوں میں سلگ رہی تھی، اور نہ باسفورس کی زندہ موت سے وجود میں آئی تھی۔ یہ روشنی شمال سے بھی نہیں آئی تھی بلکہ اسے جنوبی حملہ آور عرب اپنے ساتھ لائے تھے۔ سنایا، یہ تھی مسلمانوں کے دور عروج کی علمی اور تہذیبی روشنی جس سے 10ویں صدی عیسوی میں یورپ جو ہے علمی طور پر انلائٹن ہو گیا اور مسلسل 15ویں صدی کی شروع تک ہوتا رہا۔ اس طرح اخلاقی زندگی کا اثر بھی پورے یورپ پر جتنے ایتھکس ہیں یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہیں، اور اس قدر گہرے اثرات چھوڑے کہ یورپی مورخین اور محققین کو اعتراف کرنا پڑا کہ ان تمام افسانوں کو جو یورپ کے ان نام نہاد مفتیوں اور پادریوں نے گھڑے تھے، اس کی تردید کرتے ہوئے بریفالٹ لکھتا ہے غالباً یہ بات اسٹیبلشڈ ہے، حقیقت ہے کہ یورپ کی حقیقی عملی اور ٹھوس اخلاقیات میں مسلمانوں کی ثقافت کا بھی اتنا ہی بڑا حصہ ہے جتنا کسی بہت بلند اخلاقی اور روحانی عقیدے کا ہو سکتا ہے۔ یہ تھی ایک مغربی محقق کی تحقیق کہ مسلمانوں کے فکری اور عملی اثرات نے یورپ کو اندھیرے سے نکال کر روشنی بخشی۔ اب یہ ثابت ہو گیا کہ یورپ کے تمام موجودہ سائنسی علوم جو ہیں اور فکری ارتقاء مسلمانوں کے علمی اور اخلاقی اثرات کا نتیجہ ہے۔ تو آئیے ملاحظہ کریں کہ مسلمانوں کا فکری ارتقاء کیا تھا جس کی وجہ سے یورپ نے اس راستے پر قدم رکھ کر ترقی کی، اور موجودہ دور کا فکری اور سائنسی جو پیکر ہے ان کا یہ وجود میں آیا۔ یہ منہاج تھی، یہ وہ راستہ تھا، فکری آزادی اور اس کا اظہار۔ اس اظہار میں مذہب کو صرف اتنا دخل تھا کہ جو مختصر عقائد جو اسلام و ایمان کی بنیاد ہے ان کا انکار نہ کیا جائے، اللہ پر، اس کے رسول پر، فرشتوں پر، قرآن اور دیگر سابقہ کتب کی جو تعلیمات تھیں پہلے، ٹھیک ہے، جو قرآن میں آ گئی تھیں، آخرت پر، روز جزا و سزا پر، دوزخ و جنت پر ایمان، ان میں سے کسی کا انکار بھی اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ ہے پابندی اتنی تھوڑی سی، اور یہ آزادی کا زمانہ پہلی صدی ہی میں اسلام کے طلوع ہوتے ہی شروع ہو گیا تھا۔ مامون الرشید کے زمانے میں جب یہ بیت الحکمت بنا تو یونانی کتابوں کے تراجم ہوئے اور ترجمہ کرنے والے عیسائی اور نستوری تھے۔ اس طرح عرب یونانی فلسفے سے آشنا ہوئے
اور تراجم کے ذریعے مسلمانوں کے بعد جو فلسفہ پہنچا وہ ارسطو اور افلاطون کا نہیں تھا، بلکہ نو فلاطینوس کا فلسفہ تھا۔ مسلمانوں نے غلطی سے ارسطو کا فلسفہ سمجھ لیا اور اس کی شرح کرنے لگی۔ یاد رکھو کہ مسلمان فلاسفہ صوفیہ تک نو فلاطینوس کے اسیر تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہودیت اور عیسائیت کی جنگ مذہب سے سیاست اور فکر تک صدیوں سے جاری ہے اور رہے گی۔ یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے یونانی فلاسفہ کا مطالعہ کر کے بڑی فراخ دلی سے ان کا احترام کیا اور معقولات میں اسے معلم اول کے نام سے منسوب کیا۔ جن لوگوں نے ارسطو اور افلاطون کے فلسفے پر تنقیدی نظر ڈالی انہوں نے ان کی غلطیاں ظاہر کی، لیکن متعدل مزاج مسلم فلاسفہ نے معقول باتوں کو سراہا اور ان کو اپنی کتابوں میں جگہ دی اور غلطیوں کی رد میں کتابیں لکھی۔ نظام متزلی نے ارسطو کی رد میں کتاب لکھی۔ ایک بار جعفر برمکی نے نظام کے سامنے ارسطو کا ذکر کیا کہ میں نے اس کا رد لکھا ہے۔ جعفر نے کہا تم اس کی کتاب کو اچھی طرح پڑھ بھی نہیں سکتے تو رد کیا لکھو گے؟ تو نظام نے ارسطو کی کتاب زبانی پڑھنی شروع کی، سن لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مسائل کو رد کرتا گیا۔ جعفر جو ہے متعجب ہو کر رہ گیا۔ اس زمانے میں یہ جبائی متزلی نے ارسطو کی کتاب کون و فساد، یہ کتاب ہے ارسطو کی، اس کا رد لکھا تھا۔ اس طرح قاضی ابو بکر باقلانی نے کتاب الدقائق لکھی جس میں اہل فلسفہ و نجوم کا رد لکھا، اور جتنے یہ متکلمین نے عرب کی منطق کو یونانی کی منطق پر ترجیح دی۔ اس طرح مشہور متکلم شہرستانی محمد بن کریم نے ہرکلیس اور ارسطو کی رد میں کتاب لکھی۔ مذکورہ حوالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے جو میں نے بتائیں کہ یونانی علوم کے تراجم ہوتے ہی مسلمانوں نے ان کی طرف توجہ دی اور فلسفہ و نجوم پر تنقید شروع کر دی۔ خود امام ابو حنیفہ بہت بڑے متکلم تھے، بعد میں علم الکلام کو چھوڑ دیا۔ دراصل یونانی فلسفے سے زیادہ دلچسپی جو ہے راج وقت علوم کی وجہ سے بھی ہوئی۔ ایران، دمشق اور مصر میں یونانی علوم اور فلاسفہ اہل علم کے دماغوں پر مسلط تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یونانی فلسفہ کے علاوہ اور کوئی فلسفہ نظر ہی میں نہ تھا۔ راہبوں میں بھی تو نو فلاطینوس کا اثر تھا، اس لیے اس دور کے اہل علم زیادہ تر یونانی فلاسفہ کے مسائل اور منطق کے دائرے میں بات کرتے تھے، تو مسلمانوں نے بھی یہی سمجھا کہ ان سے انہی کے اسلوب انداز میں بات ہو سکتی ہے، اس لیے بعض نے اسے قبول کیا اور بعض نے اس پر تنقید کی۔ ابن مسکویہ نے الفوز الازہر میں ڈارون سے 9 صدی قبل 900 سال پہلے نظریہ ارتقاء، تدریجی اور فجائی، پروگریسو ایولیوشن اور ایمرجنٹ ایولیوشن، دیکھ رہے ہیں یہ مسلم اسکالرز نے پہلے پیش کیا۔ ابو علی سینا اپنی کتاب شفا میں جہاں ارسطو کی نمائندگی کرتا ہے تو وہاں افلاطون کے نظریہ آیان پر تنقید بھی کرتا ہے۔ بعض فلاسفہ خود ابن رشد کا خیال ہے کہ ابو علی سینا کی کتابوں میں ارسطو کم اور خود ابو علی سینا زیادہ ہے۔ خود ابو علی سینا اپنی کتاب حکمت شرقیہ کی پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ شفا اور اشارات میں نفسیات کا باب، نبوت، معجزات اور واحد سے واحد کا صادر ہونا، یہ تمام مسائل یونانی فلاسفہ کے خیال تک میں بھی نہ تھے۔ فلسفہ، تصوف اور نفسیات پہ ابن سینا سے پہلے کسی نے بھی پختہ دلائل سے کام نہیں لیا اور ارسطو کے مقلد ہونے کا انکار کیا ہے۔ ابو علی سینا کہتا ہے کہ روشنی کی رفتار کتنی لامحدود رفتار ہو پھر بھی وہ محدود ہوگی، یعنی میٹیریل جو ہے۔ اس طرح بادلوں کی پیدائش کے متعلق جو کچھ کہا وہ آج سائنس کی دنیا کہہ رہی ہے۔ دیکھتے اپنی تیمیہ اور فخر الدین رازی ارسطو کی منطق اور دیگر نظریات پر مدلل تنقید کی۔ ارسطو، افلاطون اور بطلیموس آسمان کو ٹھوس سمجھتے تھے، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا تھا اور یہ باقاعدہ عقل و روح رکھتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ عقل و روح انسانی عقل و روح سے فوقیت رکھتے ہیں۔ تمام کائناتی امور ان کے ذریعے تکمیل پاتے ہیں۔ آسمان حرکت کرتے ہیں، اختیار و ارادہ رکھتے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار غیر معقول خیالات فلکیات کے بارے میں رکھتے تھے۔ ان نظریات کی مسلم متکلمین تردید کی، انہوں نے کہا مشاہدے سے ستاروں کی حرکت ثابت ہوتی ہے، نہ کہ آسمان کی۔ ان ستاروں کی حرکات کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے۔ اس طرح یہ نظریہ تجاز گریویٹیشنل فورس کا اور اضافیت ریلیٹیو پر جو ہے مسلم حکماء کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ توسی نے ثابت کیا کہ حرکت ایک طرح اضافی ہے، ریلیٹیو ہے۔ اس نے اپنے فلکی استقلاب بھی نظریہ حرکت اور اضافیت کے اصول پر ایجاد کیا تھا۔ یورپی اہل تحقیق اعتراف کرتے ہیں کہ ابن خلدون کے مقدمے نے یورپ کے علمی حلقے پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس نے بھی یہ کاز اینڈ ایفیکٹ ہسٹوریکل فلسفی آف سائنس ابن خلدون نے جو قرآن نے دی ہے، قرآن نے کرونالوجیکلی ہسٹری تو نہیں دی رہا،
فلاسفی آف ہسٹری دی ہے، سائنس آف ہسٹری دی ہے، ہر افیکٹ کا کاز بتایا ہے کہ اس وجہ سے اقوام تباہ ہوئی ہیں۔ یہی صورتحال فرانسیسی فلسفی ڈیکارٹ کی ہے، جسے فلسفے کا جدید بانی کہا جاتا ہے۔ اس کے فلسفے کی ابتدا جو ہے وہ تشکیک سے ہوئی، لیکن صدی قبل یہ نظریہ غزالی نے پیش کیا اور تشکیک کے ذریعے تحقیق کو حقائق کی منہاج قرار دیا۔ اس طرح ابن عربی اسپین جیسا نابغہ روزگار نے ایسے فلسفیانہ مسائل حل کیے اور ان کی نشاندہی میں اتنی وضاحت کی جن کو آج کے ایٹمی دور کی سائنس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ دانتے کی یہ ڈیوائن کامیڈی کتنی مشہور کا مواد جو ہے خاکہ مہیا کیا، تو دوسری طرف پورے یورپ کو نظریہ علم کی صحیح تعریف سمجھائی۔ یونانی فلاسفہ نے جو جوہر کو قائم بذات کہا، عربی نے مجموعہ اعراض کہا۔ جوہر سے مراد یہ اشیاء کی حقیقت جو ہوتی نہیں، عرض سے مراد وہ صفت جس کا موضوع کی خاصیت سے تعلق نہ ہو۔ عرض بدلتا رہتا ہے، مثلا آدمی کا رنگ وغیرہ۔ اسپین کے فلاسفہ ابن طفیل ابن رشد کا اثر کئی صدیاں یورپ پر رہا۔ اس طرح محدث شاہ ولی اللہ اور دیگر فلاسفہ کے یہاں برگسان کا فلسفہ جوش حیات اور ماس کا نظریہ معاشیات کے بنیادی عناصر ہی نہیں بلکہ مکمل نفسہ یہ معاشیات موجود ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو میں نے نظریہ پیش کیا ہے ربوبیت کا اور اس کا، تو یہ شاہ ولی اللہ اور دیگر کئی فلاسفر اور برگسان کا فلسفہ جوش حیات، ٹھیک ہے، اور یہ مارکس کا نظریہ معاشیات۔ دیکھیے قرآن کا اعجاز، ایک قوم کو کس طرح بلندیاں مل گئی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔